یعنی حضرت اسامہ بن زید بھی میری نظر میں عزت والے لوگوں میں سے ہے، اور جو میں نے فیصلہ کیا ہے یہ درست ہے، اور اس لشکر کی سربراہی سرداری وہ حضرت اسامہ ہی فرمائیں گے۔ آخر ایسا نبی پاک نے کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر کسی بھی طرح عقل اور دماغ کو آڑے نہ لایا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام جو کہہ دیں امتی اس کو سر تسلیم خم کر کے مان لے، اس چیز کا پریکٹیکل ہونا تھا۔ اس لیے حضرت اسامہ جو عمر میں چھوٹے تھے، دیگر بڑے بڑے جیسے صاحب، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسی ہستی، خالد بن ولید جیسی ہستی، عمر فاروق اعظم، حضرت علی بن مرتضیٰ، حیدر کرار، اتنے بڑے بڑے صحابہ، تو وہاں حضرت پاک نے ایک غلام کے بیٹے کو، حضرت زید نبی پاک کے غلام تھے، اور اسامہ حضرت زید کے بیٹے تھے۔ اور اگلے رشتے بھی آپ کو بتا دوں، حضرت اسامہ کی ماں کا نام حضرت ام ایمن ہے، اور حضرت ام ایمن وہ ہے جنہوں نے نبی پاک کی پرورش فرمائی۔ یعنی جب نبی پاک اپنی امی جان کے ساتھ مدینے سے واپس جا رہے تھے اور راستے میں حضور پاک کی امی حضور کا وصال ہوا تھا، تو ان کے ساتھ جو خادمہ تھی، جو کنیز تھی، اس کا نام حضرت ام ایمن ہے۔ اور حضرت ام ایمن کو یہ برکت حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ساری زندگی ان کو حضور پاک کا قرب عطا فرمایا، برکتیں عطا فرمائی۔ اور حضرت ام ایمن کی شادی جو ہے حضور پاک نے حضرت زید بن حارثہ سے کی۔ اندازہ لگائیں یہ کتنے بابرکت رشتے ہیں۔ حضرت زید نبی پاک کے غلام تھے، جن کو حضور پاک علیہ السلام کی غلامی کا شرف ملا، اور بعض لوگ ان کو نبی پاک کا بیٹا بھی کہہ دیتے تھے۔ اس کے بارے میں پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ تم میں جتنے مرد ہیں ان کے باپ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ تو یہ کیونکہ بات کو ایک الگ موضوع چھڑ جائے گا۔ حضرت زید کی بیوی ہیں حضرت ام ایمن، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ، اور حضرت اسامہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو نبی پاک علیہ السلام نے کھلایا ہے۔ حضور علیہ السلام کے حجرے میں جن کی پرورش ہوئی ہے، اور حضرت اسامہ وہ خوش بخت ہیں جن کو نبی پاک علیہ السلام اتنا پیار کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کوئی معاملہ ہوتا تو ہم حضرت اسامہ کے ذریعے نبی تک پہنچا دیا جاتا، اتنا شفقت اور محبت تھی۔ تو حضرت اسامہ کو حضور جان رحمت نے اس سپاہ سالار بنا دیا۔ اب حضور علیہ السلام یہ بیان کر کے، آپ اس وقت تکلیف میں تھے، بیان کر کے ممبر پر اپنے حجرے میں چلے گئے، اور تمام صحابہ نے سر تسلیم خم کیا کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے، اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب حضرت اسامہ اپنے ساتھ صحابہ کو لے کر مدینہ پاک سے باہر مقام جرف ہے، وہاں جا کے پڑاؤ ڈالا۔ مقصد تھا کہ جو بھی دور دور والے ہیں وہ اس لشکر میں شامل ہو جائیں۔ مقام جرف پر جو ہے ان کے خیمے لگے، حضرت اسامہ جو ہے وہاں پر اکٹھے ہوئے، اور باقی بھی تھوڑے تھوڑے کر کے جب وہاں بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے تو پھر اطلاع آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو اب حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک جماعت کرواتے تھے۔ جماعت نبی پاک جو ہے وہ خود کرواتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج پیر صاحب نماز پڑھنے نہیں آتے تو جماعت اس نے خاک کرانا، ٹائم ہی نہیں لگتا، کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، مرید پیر دبا رہے ہیں، گردنیں دبا رہے ہیں، اور جناب ٹائم نہیں۔ حالانکہ پیر ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، یہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کے نائب بن کے معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں۔ کس کے نائب بن کے؟ نبی پاک علیہ السلام۔ اور یہ گرو گھنٹال تو ہے نہیں کسی اور کا دعویٰ کرے، تو
نبی کے نائبان نہیں رہتے نا، ہم اس لیے ان کی عزت کرتے ہیں۔ نبی پاک کا کام کیا تھا؟ زندگی آخری وقت تک آپ نے جماعت مصلی پر مسجد نبوی میں خود کروائی ہے۔ یہ ایک علمی بات ہے جو آپ تک اور مجھ تک پہنچنی چاہیے۔ تو حضور فخر عالم جان رحمت جب تکلیف بڑھ گئی تو پھر آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو بلایا اور کہا کہ تم جاؤ اور اپنے باپ سے کہو کہ وہ میری جگہ پر نماز پڑھائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ وہ آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے، ان کا دل بڑا نرم ہے اور وہ آپ کی جگہ پر بڑا مشکل ہے امامت کرائیں۔ آپ اگر فرمائیں تو میں حضرت عمر سے کہہ دوں یا کسی اور سے کہہ دوں۔ تو کہا میں نے تمہیں کہا ہے اپنے والد سے کہو کہ میرے مصلی پر جا کے جماعت کروائے۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے، نبی پاک نے جب اجازت دی تو آپ نے پھر تقریباً 17 نمازیں ایسی ہیں کہ جن کی امامت نبی پاک کی حیات مبارکہ میں حضرت ابو بکر صدیق نے مصلی رسول پہ کروائی۔ اور یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، یعنی حضور پاک پھر اپنے گھر میں ہی نماز پڑھتے تھے اور بعض دفعہ حجرے سے دیکھ لیا کرتے تھے کہ میرے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاں ایک موقع پر حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کہ حضور جان رحمت کو کچھ افاقہ ہوا، طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا تو حضرت علی حیدر کرار سے کہا اے علی مجھے مسجد میں لے چلو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کے جو کندھے پر حضور پاک نے ہاتھ رکھا اور حضرت علی نبی پاک علیہ السلام کو لے کر مسجد نبوی میں آئے۔ نماز ہو رہی تھی، نماز اس وقت ہو رہی تھی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹے تو نبی پاک نے کہا کہ تم یہی رہو، اشارہ فرمایا اور حضور علیہ السلام نے آگے بیٹھ کر تمام صحابہ کی پھر امامت فرمائی اور تمام صحابہ نے حضور علیہ السلام کے پیچھے اس طرح۔ دیکھو یہ کتنی بڑی بات ہے، چلتی نماز میں امام بدل جانا۔ یہ اگر کسی کو طاقت حاصل ہے اور اختیار حاصل ہے تو وہ میرے تیرے نبی حضرت محمد عربی ہے۔ زمانے میں کسی مولوی کو مقصد جتنا مرضی بڑا خطیب ہو، وہ یہاں سے داخل ہو، نماز ہو رہی ہو تو وہ آگے امام بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ یہ اگر کسی کو اختیار شریعت میں ہے تو اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ پھر الغرض کے اپنے حجرہ مبارک میں نبی پاک علیہ السلام چلے گئے۔ اب جب حضرت اسامہ کے لشکر میں یہ بات پہنچی کہ نبی پاک جان رحمت کی بیماری میں اضافہ ہو گیا ہے تو وہ تمام لوگ جو ہیں اس میں جو بڑے بڑے کبار صحابہ تھے وہ حضور علیہ السلام کی تیمارداری کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب جب سوموار کا وقت آیا، سوموار کی فجر جو ہے نا، حضور علیہ السلام اس وقت طبیعت ان کی بہتر ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ اس وقت حضور پاک کے بارگاہ میں حاضر تھے۔ اب بعض لوگ یہ جن کو تاریخ پڑھنے کا شوق ہوتا ہے اور ضمیر نور سے منور نہیں ہوتا تو بڑی الجھنوں میں پڑ جاتے ہیں، کوشچن کر دیں گے بتاؤ بھائی نبی پاک کے وصال کے وقت ابو بکر کہاں تھے؟ تو وہ کہاں تھے وہ سن لیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ وہ کہاں تھے اور کیسے کہاں تھے۔ جب سوموار کی فجر نبی پاک علیہ السلام طبیعت میں جب بہتری آئی تو حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک کی بارگاہ میں تو حضور جان رحمت علیہ السلام نے کہا ان کی ایک بیوی، آپ جب مقصد میدان خندق کی طرف جاتے ہیں نا تو اس طرف ایک علاقہ تھا، سخ اس کا نام تھا، وہاں ان کی زوجہ رہتی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے بال بچوں کو ملاقات کر آؤ، آج میری طبیعت بہتر ہے۔ تو یہ اس وجہ سے اس مقام پر جو تقریباً 1-2 کلومیٹر دور تھا وہاں اپنی زوجہ سے ملنے گئے تھے اور دوپہر یا سپہر یعنی عصر یا ظہر اس کے درمیان میں سوموار کا دن اور 12 ربیع الاول نبی پاک کی وفات ہوئی۔ تو اس وجہ سے حضرت ابو بکر وہاں تھے اور پھر جب ان کو وہاں اطلاع ملی تو وہ فوراً واپس
مسجد نبوی میں مقصد اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں حاضر ہو گئے. اب حضرت اسامہ ان کی طرف جو ہے جب یہ اطلاع ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ام ایمن نے اپنا غلام بھیجا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام سکرات کی حالت میں ہیں، تو اس وجہ سے تم اگر سفر کا ارادہ رکھتے ہو تو وہ سفر نہ کرو. تو پھر وہ سفر حضرت اسامہ کا رک گیا اور وہ سارے لوگ پھر مدینہ طیبہ میں کچھ آگے اور کچھ وصال کی خبر سن کے مدینہ پاک میں حاضر ہوئے. اب یہ پیر شریف کا دن ہے اور 12 ربیع الاول ہے. نبی پاک علیہ السلام آپ دنیا کو چھوڑ رہے ہیں. حضرت بی بی فاطمہ زہرا فرماتی کہ میرے بابا نے کہا، کیا کہا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ چاہے تو موت کو اختیار کرے، چاہے تو دنیا میں رہنا اختیار کرے. اللہ نے اس کو یہ اجازت دی ہے. تو بی بی فاطمہ کہتی ہیں جیسے ہی نبی پاک نے یہ الفاظ کہے تو حضرت فاطمہ زہرا کہتی ہیں میرے والد نے ضرور اللہ کے حضور جانے کو قبول کیا ہوگا. اب اس وقت معاملہ یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک پانی رکھا ہوا تھا جس پانی کے اندر آپ، اچھا یار ایک اور بات بتا دوں، جب آپ مسجد نبوی میں گئے تھے نا طبیعت بہتر تھی، اس وقت 5-6 مشکینوں کا پانی حضور پاک میں ڈالا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افاقہ محسوس کیا تو آپ مسجد میں حاضر ہوئے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پانی تھا اور آپ اس پانی سے بعض دفعہ ہاتھ لگاتے تھے، بعض دفعہ چہرے کو لگاتے تھے اور حضور جان رحمت نے جو اپنی چادر مبارک لے رکھی تھی چہرے سے مبارک خوبصورت چہرے سے ہٹاتے تھے، کبھی ڈالتے تھے. یہ سارا سلسلہ کیوں تھا؟ حیران ہوں گے آپ لوگ. یہ سلسلہ اس وجہ سے تھا کہ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ جو نزا کی سختیاں ہیں اللہ رب العالمین میری امت پر نہ ڈالے اور میری امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے، مہربانی کا معاملہ فرمائے. جب سکرات آنی تھی تو اس وقت کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں نبی پاک جلوہ فضل تھے اور حضرت ملک الموت دروازے پر حاضر تھے. اب اللہ کے فرشتے ملک الموت حضرت اسرائیل ان کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اجازت لے کے کسی کے کمرے میں جائے یا حجرے میں جائے. یہ واحد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کے دروازے پر جب آئے تو پینڈو کے لباس میں اللہ کا فرشتہ دیہاتی لباس میں آیا کہ لوگ مجھے غلام سمجھے در مصطفیٰ کا. جب دروازے پر آیا اور دستک دی اور حضرت بی بی فاطمہ زہرا گئی اور انہوں نے پوچھا کون؟ تو حضرت اسرائیل نے کوئی جواب نہیں دیا کہ باہر کون ہے. کیسے بتا دے کہ میں اسرائیل ہوں اور یہ بتا دے کہ میں فلاں ہوں؟ تو جھوٹ تو اللہ کا فرشتہ بولتا نہیں ہے. واپس آ گئی نبی پاک کے سرانے. دوبارہ دستک ہوئی، 2 تیسری دفعہ جب ہوا تو نبی پاک علیہ السلام کے بار بار اپنی زبان سے یہ کہتے تھے بہترین رفیق اعلیٰ ہے، یعنی بہترین ساتھی وہ اللہ ہے. اللہ کی طرف جانے کا شوق، اشتیاق اور محبت یہ حضور پاک بار بار بیان کر رہے تھے. کلمہ طیبہ بار بار پڑھ رہے تھے اور پھر اپنی بیٹی سے کہا بیٹی ان کو آنے دو کیونکہ وہ جس دروازے پر جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں جاتا، اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے. وہ کوئی دیہاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کا فرشتہ حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ہے. دروازہ کھولا گیا، حضرت ملک الموت دربار رسول میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے کہ اللہ کا پیغام ہے، آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں اور موت کو قبول فرمائیں اور زندہ رہنا مزید چاہتے ہیں تو رب نے یہ پیغام دیا ہے. یہ کائنات ہی ان کے لیے بنائی گئی ہے، جب تک چاہیں کہاں پر رہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا آپ اللہ کے حکم کو پورا کریں، میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق رکھتا ہوں. حضرت فاطمہ زہرا کے کان میں حضور علیہ السلام پہلے کہہ چکے تھے کہ آج جدائی کا وقت ہے. تو حضرت فاطمہ زہرا
سلام اللہ علیہ وعلی ابیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ رو پڑی اور جب دوسری دفعہ سرگوشی فرمائی تو کہا نبی پاک علیہ السلام نے کہ تو وہ خوش نصیب ہے میرے آل بیت میں کہ جو سب سے پہلے اگلے جہاں میں مجھ سے ملاقات کرنے والی۔ تو پھر آپ ہنس پڑی کیونکہ جوانی میں حضرت فاطمہ زہرا کا مثال ہوا، کتنی بڑی بات ہے، اور نبی پاک پہلے اطلاع اس کی دے چکے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نزا کی حالت تھی تو نبی پاک کی کیفیت کیا تھی؟ حضور علیہ السلام کا سر اقدس اور آپ کے شان مبارک حضرت اما حضور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے سینہ اقدس پر آپ کا سر مبارک تھا، اور گود مبارک میں آپ کا جو ہے وہ گود آپ کی پیٹھ مبارک تھی، اور اس طرح حضرت اما عائشہ صدیقہ کی گود میں آپ آرام کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ نیا تازہ مسواک بنا کے لائے تو نبی پاک علیہ السلام اس مسواک کو غور سے دیکھنے لگے تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لگتا ہے حضور علیہ السلام مسواک جو ہے نا وہ قبول فرمانا چاہتے ہیں۔ مسواک لیا اور حضرت عائشہ صدیقہ نے اس مسواک کو اپنے منہ میں چبایا، چبا کے اس کو نرم کیا اور نبی پاک علیہ السلام کو دیا۔ حضور پاک نے اپنے دانتوں پر وہ مسواک کو ہلکے ہلکے لگایا، واپس کر دیا۔ اب نزا کی حالت تھی، حضور فخر عالم علیہ السلام کے دربار میں حضرت ملک الموت حاضر تھے۔ اتنے میں جب دوپہر یعنی ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت 12 ربیع الاول کو حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک حضرت ملک الموت نے جب قبض کی، کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ جو رب کا ہے اس کو پورا کیا، تو حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مبارک بستر پر لیٹے ہوئے تھے اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے دوست امام الانبیاء خاتم الرسول دنیا فانی چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اب مدینہ پاک کی جو کیفیت تھی وہ بیان کرنے کے لیے الفاظ نہ میرے پاس ہیں نہ اہل قلم کے پاس ہیں ان کو تحریر کر سکیں۔ وہ چہرہ جس کو حضور فخر عالم کا مبارک چہرہ کہا جاتا، جس کو دیکھے بغیر چین نہ آتا، جن کی زیارت کیے بغیر سکون نہ آتا، جن سے بات کیے بغیر یہ اہل مدینہ کو قرار نہ آتا، اب ان سے بات نہ ہو سکے گی۔ وہ ان قریب مزار پر انوار میں تشریف فرما ہو جائیں گے اور ان کا زیارت سے معروف ہو جائیں گے لوگ۔ یہ کیفیت نے لوگوں کی حالت بدل کر رکھ دی۔ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جب یہ پیغام پھیلا کہ اللہ کے نبی دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اللہ اللہ، ہر ایک شخص گریاں کنا تھا، لوگوں کے جذبات بے قابو تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہاں حجرے میں موجود تھے اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بے ہوش ہو گئے، حالانکہ بڑے بڑے پہلوانوں سے ٹکر لینے والے حضرت علی المرتضیٰ بے حس تھے اور ان کو اس وقت جو ہے اپنے وجود کی خبر بھی نہ تھی اور ان کو احساس بلائے جا رہا تھا کہ ہمارے پیارے نبی دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن انیس یہ صحابی رسول ہیں جن کو خبر ملی کہ اللہ کے نبی دنیا چھوڑ گئے ہیں، تو یہ وہ صحابی ہیں جو نبی پاک کی خبر سن کے جن کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، یہ وہ پہلے صحابی ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی جب خبر سنی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ فوت ہو گئے۔ حضرت عمر کو جب بتایا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو آپ نے تلوار نکالی، تلوار نکال کے کہا خبردار کوئی بندہ مجھے آ کے بولے کہ اللہ کے نبی چلے گئے ہیں میں اس کی گردن کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت مغیرہ بن شعبہ، یہ دونوں صحابی حضور پاک کے حجرے میں آئے۔ جب حجرے میں آئے تو حضرت عمر، حضرت مغیرہ بڑے سیانے بندے تھے، حضرت مغیرہ سے کہتے ہیں اے مغیرہ ذرا دیکھ تو صحیح، نبی پاک بے ہوش ہوئے ہیں، فوت نہیں ہوئے ہیں، یہ بے ہوش ہو گئے ہیں، بہت گہری
بے ہوشی میں ہیں, سو رہے ہیں, اللہ اللہ. حضرت مغیرہ رو کے کہتے ہیں اے عمر تمہیں کیا ہو گیا, تمہیں کیا ہو گیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہوا, خبردار میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے کہا کہ وہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں, اللہ اللہ, ہر وقت ہر طرف چیخو پکار تھی, رونا تھا, ہر ایک بندہ گریا کنا تھا, ہر ایک شخص اپنے آسرا و سہارا کی جدائی کے اوپر جو ہے وہ رو رہا تھا, آنسو بہا رہا تھا. اتنے میں جب حضرت ابو بکر صدیق کو خبر ملی تو حضرت ابو بکر صدیق جو سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, دونوں نے امت کے شرارے کو بچانا تھا, امت کو اس وقت اکٹھا کرنا تھا, ان کے جذبات کو سنبھالنا تھا. وہ امت جو قیصر و کسریٰ تک پھیل چکی تھی, وہ امت جو دنیا کے اکناف عالم کے اندر پھیل چکی تھی, اس امت کو اس وقت سہارے کی ضرورت تھی. حضرت ابو بکر صدیق جو عظیم الشان تربیت یافتہ تھے نبی پاک علیہ السلام کے, وہ نبی پاک علیہ السلام کے حجرے میں گئے. جب حجرے میں پہنچے تو حضور علیہ السلام کے چہرے سے جب کپڑا ہٹایا, اللہ اللہ, وہ چمکدار چہرہ, وہ روشن چہرہ, وہ نور برساتا چہرہ, وہ حسین و جمیل چہرہ, وہ چہرہ جو بندہ دیکھے تو دکھ بھول جائے, غم بھول جائے, درد بھول جائے, الم بھول جائے, وہ اس کی پریشانیاں بھول جائیں جو حضور کے چہرے کو دیکھے. آج بھی اگر کسی کو خواب میں نبی پاک اپنا چہرہ دکھا دے تو خدا کی قسم ان کے چہرے کو دیکھ کے بے نور کو نور مل جائے, روشنی مل جائے, بے چین کو چین مل جائے, بے قرار کو قرار مل جائے. وہ رسول اللہ کا چہرہ جب کپڑا ہٹایا تو نبی پاک علیہ السلام نے یہاں بیچ میں حضرت ابو بکر صدیق نے بوسہ دیا, چوما. جب دونوں آنکھوں کے درمیان اس جگہ کو حضرت صدیق اکبر نے بوسہ دیا اور چوما اور کہا اے پیارے نبی, تمہاری دنیا بھی روشن ہے, تمہاری آخرت بھی روشن ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے مسجد نبوی میں پھر چلے گئے. مسجد نبوی میں سب رونے والوں کو, جن کو ہوش نہ آ رہی تھی, ان کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد کہا اے عمر ہوش کرو, ہم نے اسلام کے شرازے کو جو نبی پاک امانت دے کے گئے ہیں اس کو سنبھالنا ہے. اور پھر تاریخی کلمات کہے اے لوگوں, جو بندہ نبی پاک علیہ السلام کی عبادت کرتا ہے تو وہ سن لے حضور دنیا فانی کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں, اور جو بندہ رب اعلیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ رہے گا. تو یہ بات جب کہی تو ٹھارس ہوئی, طبیعتیں سنبھلی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پھر اکٹھے ہوئے اور تمام صحابہ کہتے ہیں پھر اس بات کے اوپر گفتگو ہوئی کہ نبی پاک جان رحمت کا مزار پر انوار کہاں بننا چاہیے. تو اللہ اکبر, حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں نے اللہ کے نبی سے یہ کلمات سنے ہیں, جس جگہ اللہ کا نبی دنیا سے رخصت ہوتا ہے اسی جگہ ان کی قبر بنائی جاتی ہے. میرے مسلمان بھائیوں, آؤ سنو, بہت خوش نصیب ہے جس نے جناب نبی پاک کے مزار کی جگہ پر یہ خدمات سر انجام دی. ان کا نام حضرت ابو طلحہ انصاری ہے. یہ وہ صحابی ہیں کہ جہاں آج حضور پاک کرام فرما ہے اس لہد کو بنانے والے حضرت ابو طلحہ انصاری ہیں. سبحان اللہ, حضرت ابو طلحہ انصاری نے لہد تیار کی. لہد کہتے ہیں پہلے قبر کا صندوق بنایا جاتا ہے, پھر کعبے کی طرف جو ہے اس میں بغلی قبر بنائی جاتی ہے, اس کو لہد کہتے ہیں. لہد تیار کر لی گئی اور اس کے بعد حضور جان رحمت کی وصیت تھی کہ مجھے جو ہے وہ غسل اور کفن کی خدمات میرے اہل بیت اور اہل خاندان دیں. یہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی سمجھایا کہ تمہارے اندر اتنی تربیت ضرور ہونی چاہیے کہ کوئی بڑا فوت ہو جائے تو اس
کو غسل دینے کا تمہارے پاس تربیت ہو، تمہیں پتا ہو، یہ نہ ہو کہ اس مولوی نو سد لو، اس بندے نو سد لو، چاچا تیرا، دادا تیرا، ماما تیرا، نانا تیرا، اور تیرے اندر اتنی بھی حیا نہیں کہ تو اس کو غسل دے لے، اور تیرے اندر اتنی تربیت نہیں کہ تو کینچی پکڑ کے اس کا کفن کاٹ لے، تو پھر زندگی میں بڑی بڑی ڈگریاں لینے کا کیا فائدہ، بڑا بڑا نام بنانے کا کیا فائدہ؟ اس لیے نبی پاک نے کہا کہ میرے غسل اور کفن کو میرے آل بیت دے، تاکہ دنیا کے اندر لوگوں کو پتا چل جائے کہ مرنے کے بعد اپنے جو ہے اپنوں کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، کون خوش نصیب تھے جنہوں نے حضور فخر عالم علیہ السلام کو غسل دے کے برکتیں حاصل کی۔ ان کا نام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قسم بن عباس، حضرت فضل بن عباس، اور اسی طرح جو ہے وہ یہ صحابی تھے جن کو اللہ رب العالمین نے یہ برکت عطا کی کہ انہوں نے نبی پاک جان رحمت کو غسل دیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کا جو مبارک کفن تھا وہ پہنایا گیا، اور حضرت فضل بن عباس وہ خوش نصیب ہیں کہ نبی پاک کی ان پلکوں کے اوپر جو پانی لگا تھا اور حضور پاک کی ناک میں جو پانی آ کے ٹھہرا تھا، یہ وہ خوش نصیب ہے کہ اس پانی کو پینے کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جنازے کی کیفیت یہ تھی کہ تمام صحابہ آتے، خواتین پہلے آئیں اور پھر مرد آئے، اور باری باری کو حضور کے حجرے میں جاتے اور حجرے مبارک میں جا کے درود پاک پڑھتے اور وہاں سے چلے جاتے۔ یہ نماز جنازہ کی کیفیت تھی۔ اور پھر حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اعلیٰ کو آپ کے نورانی منور خوبصورت جسم مبارک کو جب آپ کی لحد مبارک، جو لحد کی مٹی ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے جسم سے مس ہے، یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، کیونکہ وہ نبی پاک جو اللہ کے حبیب ہیں اور خاتم الرسول ہیں، ان کے جسم کی برکتیں لے رہی ہے۔ اس مبارک مزار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اقدس کو رکھا گیا، مزار پر انوار بنا دیا گیا۔ میرے دوستو، پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام آپ نے اپنے ترکے میں کیا چھوڑا تھا، یہ بھی بڑی قابل غور بات ہے۔ نبی پاک پر جب سکرات طاری ہونے والی تھی تو حضور پاک نے حضرت عائشہ سے پوچھا گھر میں پیسے کتنے پڑے ہوئے ہیں؟ سن لو غور سے، ہمارے نبی امام الانبیاء پوچھا کہ گھر میں پیسے کتنے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں 7 روپے پہ۔ کتنے؟ ہم چاہتے ہیں اربوں روپیہ چھوڑ کے مریں، ہماری نسلیں عیش کریں۔ امام الانبیاء پوچھا کتنے پیسے؟ چاندی کے درہم چاندی کو کہتے ہیں، دینار سونے کو کہتے ہیں۔ تو جو چاندی کے روپے تھے کہا کہ 7 روپے گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ وہ 7 لے آؤ۔ جب لے آئی حضرت اما عائشہ صدیقہ تو نبی پاک نے فوراً اس کو صدقہ فرما دیا۔ اب ہمارے یہاں فرقے لڑتے ہیں، فلانی زمین اما فاطمہ کو نہیں دی گئی۔ بھئی یہ جو رقم رکھی ہوئی تھی یہ تو اللہ کے نبی کے اختیار میں تھی، اس کو کیوں صدقہ کر دیا؟ چاہتے تو اپنے وہ رسا میں جس کو مرضی دے دیتے، 4 پیسے ہی تھے نا، وہ جس کو مرضی دے دیتے۔ وہ بھی اللہ کے نبی نے صدقہ کر کے بتا دیا کہ اللہ کا نبی اولادوں کو پیسے نہیں دیتا، رب تعالیٰ کی معرفت کا نور دیتا ہے۔ اگر نبی پاک نے اپنی اولاد کو پیسے ہی دینے ہوتے تو اللہ کے نبی تھے، لاکھوں روپے کا مالک غنیمت آتا تھا، جب چاہتے جو چاہتے عطا کر دیتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ فرقوں کی لڑائیاں ہیں، ان میں حقیقتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ نبی پاک سچے، نبی کے آل بیت و اصحاب سچے ہیں۔ تو یہ باقی ساری لڑائیاں بنائی گئی ہیں تاکہ ہر بندہ اپنا گروپ لے کے گھومتا پھرے اور اس کی روزی روٹی چلتی رہے۔ اب نبی پاک نے 2 اونٹنیاں، حضور پاک کے استعمال میں کتنے جانور تھے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں 2 اونٹنیاں تھیں، 3 گدھے تھے جن کو دراز گوش بولتے ہیں، 4 کھچر تھے اور تقریباً 7 گھوڑے حضور پاک کے استعمال میں رہے۔ نبی پاک کے نالین جو تھے وہ آپ کے خادموں کو عطا کیے گئے جو نالین بردار تھے، تو وہ چند نالین تھی، زیادہ نہیں تھے۔ آج جو زیارتیں کرواتے ہیں انہوں نے 500-600 نالین بنائے ہوئے، پتہ نہیں کہاں سے لے ہوئے۔ 500-600 نالین تو صرف پنجاب کے اندر زیارت کروائے جاتے ہیں، باقی UK یورپ میں تو یہ ٹھگ بہت زیادہ ہے۔ تو نبی پاک کی نالین چند گنی چنی تھی، وہ آپ کے خادموں کے پاس تھی، وہ آگے پہنچی امت تک نہیں پہنچی، یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ حضور پاک کے چند قبر مشکیزہ تھا جس میں پانی بھرا جاتا تھا۔ حضور پاک کے استعمال میں ایک لکڑی کا پیالہ تھا، ایک شیشے کا پیالہ تھا۔ لکڑی کا پیالہ ٹوٹ گیا تھا، جسے ایک صحابی نے چاندی کی زنجیر سے اس کو باندھ دیا تھا۔ لکڑی کا پیالہ جو نبی پاک جان رحمت استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام کے وہ خوش نصیب صحابی حضرت قاسم بن عباس وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فضل بن عباس اور یہ وہ صحابہ ہیں جو کہتے ہیں کہ آخری وقت جب نبی پاک دنیا چھوڑ رہے تھے تو آپ کی زبان پر کچھ کلمات تھے، اور وہ کلمات یہ تھے کہ نماز کا خیال رکھو اور غلاموں کا خیال رکھو۔ یہ 2 لفظ حضور پاک نے بوقت وصال زبان سے ادا کیے کہ نماز اور غلام، ان کا خیال رکھو، کیونکہ غلاموں کی زندگی تو مالکوں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ تو حضور پاک نے اس وقت بھی ان کا خیال فرمایا اور نماز کا خیال فرمایا۔ تمام برکات اکٹھی کر دی جائیں تو وہ جہاں آپ کو ملیں گی وہ نماز ہے۔ نماز سے محروم ہونا یہ تمام تر خیر و برکت سے محروم ہونا ہے۔ زندگی میں جہاں رہو، کاروبار کرو، اچھی تعلیم حاصل کرو، بازاروں میں خرید و فروخت کرو، لیکن نماز نہ چھوڑو۔ الحمدللہ مسجد صدیق اکبر میں یہ خیر و برکت موجود ہے کہ یہاں الحمدللہ نمازی ہیں، لیکن اور نمازی ہونے چاہیے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی مسجد میں آئے۔ کب تک آخر کب تک ادھر ادھر بھاگیں گے؟ آخر اللہ کے حضور لوٹ کے جانا ہے، تو کیوں نہ نماز پڑھ لیں، عبادت کر لیں، ریاضت کر لیں۔ الحمدللہ آج کی رات شب برات ہے۔ برات کہتے ہیں نجات کو، شب کہتے ہیں رات کو، نجات کی رات۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ کثیر لوگوں کو بخشتا ہے، لیکن رشتہ توڑنے والا آج کی رات بھی بخشا نہیں جاتا۔ یہ نبی پاک کی حدیث ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی کر کے شب برات کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ عبادت میں گزاریں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آپ کو کسی مولوی کا کلپ آ جائے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کا آ جائے گا یہ بدعت ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی 4 پیشانیاں اللہ کے حضور جھک جائیں، لوگ تو آج مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہیں، اگر 4 آ جائیں تو یہ اچھی بات ہے، کسی کا دل روشن ہو جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج مغرب کے بعد مسجد صدیق اکبر میں 6 نوافل جو اولیاء کاملین کے معمولات میں سے ہے، اور یہ 6 نوافل میں نے دیکھا ہے آل عرب کے ہاں بھی جا کے کہ وہ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں وہاں شریف بھی ہوں، والاسا حقوق وغیرہ میں آل عرب بھی یہ 6 نوافل پڑھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے یا ہمارے مصر کے قاری صاحب موجود ہیں، ان سے بھی آپ پوچھ لیں تو وہاں بھی آل عرب یہ 6 نوافل پڑھتے ہیں۔ تو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، اللہ لمبی عمر خیریت والی دے، پھر سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ 2 پھر نفل پڑھتے ہیں، بلاؤں سے حفاظت ہو، جادو ٹونے سے حفاظت ہو، پھر سورہ یاسین پڑھتے ہیں، پھر آخر میں 2 نفل پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ بنائے، اور پھر سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ یہ 6 نوافل ہوں گے مسجد میں، اور اس کے بعد دعا بھی ہوگی، پھر نماز عشاء جماعت سے پڑھیں گے۔ عشاء کے بعد 3 نعتیں ہوں گی اور 30 منٹ کا بیان ہوگا۔ اس کے بعد نماز تسبیح پڑھی جائے گی، ذکر و اذکار ہوگا، اور پھر انشاءاللہ تعالی یہاں سے قبرستان فاتحہ کے لیے جیسے پچھلے سال گئے تھے اس طرح تمام نمازی قبرستان میں جائیں گے وہاں پر، تاکہ مردوں کے اوپر بھی رحم ہو۔ یہ جانا اس لیے ہے
کہ شب برات کی رات حدیثوں میں ہے نبی پاک جنت البقیع کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے. تو یہ آج کے معمولات ہیں. اس طرح مدنی مسجد میں بھی انہوں نے بھی بتایا کہ وہاں بھی پروگرام ہے. نور مسجد والے بھی یہ کر رہے ہیں, علی مسجد والے بھی کر رہے ہیں, غوثیہ مسجد والے بھی. جہاں جہاں سے آپ آئے ہیں, جس علاقے سے آئے ہیں, میں یہ نہیں کہتا آپ یہاں ہی آئیں, جہاں آپ کو مسجد قریب پڑتی ہے اور وہاں اللہ کا ذکر اور عبادت ہو رہا ہے تو وہاں آپ شرکت کریں. ہمارا مشن ہے مسجدیں آباد ہوں, کیونکہ ہم نے کوئی پارٹی نہیں بنانی, کوئی جماعت نہیں بنانی, کوئی ووٹ نہیں لینے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ مسجدوں میں جائیں اور مسجدیں آباد